آپ کی جسمانی نشو و نما کے حوالے سے کتنے فائدے، سجدے کا ہی کتنا فائدہ، اس کے طبی میڈیکلی جو بینیفٹس ہیں، فوائد ہیں، ان کو سوچیں۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں کس طرح جانا ہے کہ آپ کا سر اور آپ کی کمر کا لیول سطح ایک ہو جائے۔ کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، زیادہ نہیں جھک پاتے، لیکن اس سے جسمانی آپ کے پورے نظام کو فائدے، 50 رکعتیں روز کی ہیں، اگر آپ پڑھیں آپ کو کسی اور ورزش کی ضرورت نہیں رہتی، یہ بھی فائدہ ہوتا ہے اس میں، یعنی اس طرح بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر رکعتوں کی تعداد، رب کی حکمت، صبح اٹھتے ہی زیادہ نہیں پڑھوایا، صرف 2 سنت ہیں، 2 فرض ہیں۔ دوپہر میں آپ کا کھانا ہوتا ہے، آپ کے لیے 14 رکعتیں ہیں، آپ لوگ 12 پڑھتے ہیں۔ عصر ہوئی 8 ہیں، مغرب میں 7 ہیں، عشاء میں پھر آپ کا سلسلہ تو 17 ہیں، ٹوٹل 50 رکعتیں بنتی ہیں۔ لیکن اس سے آپ کو کیا کیا فائدے؟ مثلا انسان کے جسم میں 360 کتنے؟ پھر کہیے گا 360 جوڑ اور پوائنٹس بتائے جاتے ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ روزانہ ان کا صدقہ ادا کرو۔ 360 جوڑ ہیں، پوائنٹس ہیں، ان کا جوائنٹس اور پوائنٹس ہیں، ان کا صدقہ ادا کرو۔ اگر بالفرض 1 پیسہ 1 جوڑ کا صدقہ ہوتا تو 3 روپے 60 پیسے روز دینے پڑتے۔ ہو سکتا ہے کوئی نہ دے پاتا، گناہگار ہوتا، اس کے اوپر وبال ہوتا۔ اب یہ حکم ہے کہ ان کا صدقہ ادا کرو، تو علماء نے لکھا تمہارے لیے رب نے آسانی کر دی ہے، رکوع میں سجدے میں تسبیح پڑھتے ہو، سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلی، آگے وبحمدہ بھی اگر لگا لیں تو پڑھتے ہیں۔ تم اگر روزانہ نماز پڑھو پوری رکعتیں اور یہ تسبیح پڑھو تو یہ ان کا صدقہ ہو جاتا ہے، اور تمہیں اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ فائدہ الگ ہے، ثواب الگ ہے۔ آپ کو آج کل سننے میں آیا ہوگا وینٹیلیٹر ہسپتالوں میں رکھے ہوئے، آپ کو اس کے ذریعے سانس لینے کے لیے آپ کو مہیا کی جاتی ہے، آکسیجن دی جاتی ہے، ہوا دی جاتی ہے۔ ایک انسان جب بیمار ہو جاتا ہے تو وینٹیلیٹر لگا دیتے ہیں، حالانکہ یہ وینٹیلیٹر کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ کے پھیپھڑوں میں جو قدرتی طاقت ہے یہ وینٹیلیٹر اس کو ختم کر دیتا ہے اور زیادہ کمزور کر دیتا ہے۔ پھر آپ کے پھیپھڑے پوری طرح تیار ہوں نہ ہوں، اس کی وجہ سے اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ایک انسان کو آکسیجن لگوانی پڑے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، تو ہزاروں روپے دینے پڑتے ہیں اسپتال میں۔ 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے آکسیجن لگوائی، معلوم ہوا ہزاروں روپے کا بل بن گیا۔ آپ ساری عمر اللہ کی دی ہوئی آکسیجن کھینچتے ہیں، کبھی 1 روپے کا بھی بل دیا آپ نے، لیکن آپ نے رب کا شکر نہیں کیا۔ اسی لیے کہتے ہیں سجدے میں چلے جاؤ، اس کے آگے جھکو جو کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دے گا، اور اس کے سامنے نہیں جھکیں گے تو پھر سب کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ گراں کا مطلب بھاری، ایک سجدے کو بھاری سمجھتے ہو، یہ کتنے سجدوں سے تمہیں نجات دے دیتا ہے، کبھی غور کر کے دیکھو۔
میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ عجیب دیکھیں، اللہ تعالی نے دنیا گول بنا دی۔ گول بنانے سے یہ کہ کہیں سورج پہلے نظر آئے گا، کہیں بعد میں نظر آئے گا، جوں آپ فاصلہ طے کریں گے اسی حساب سے فرق پڑتا جائے گا۔ پوری دنیا میں چونکہ گلوبل ولیج ہے، یہ گول دنیا ہے، اس میں ہر لمحے ایوری سیکنڈ، مثلا اس وقت ہمارے ہاں جو ٹائم ہے، امریکہ کا ایک صوبہ ہے کیلیفورنیا، وہاں پورے 12 گھنٹے کا فرق ہے۔ یہاں اس وقت اگر 2 بج رہے ہیں تو وہاں رات کے 2 بج رہے ہیں، کسی جگہ 5 منٹ کم، کسی جگہ 5 منٹ زیادہ، ایک منٹ کے حساب سے آپ کو فرق ملے گا۔ دنیا میں آپ چلتے جائیں، آپ دیکھ لیں ہندوستان سے آدھے گھنٹے کا فرق، دبئی 1 گھنٹے کا، سعودی عرب 2 گھنٹے کا، مصر 3 گھنٹے کا، انگلینڈ 4، کبھی 5، کہیں 6، امریکہ کے کسی شہر میں 8 گھنٹے کا، کسی میں 9 کا، کسی میں 10 کا، یہ آسٹریلیا چلے جائیں 6 گھنٹے کا فرق۔ یہ اللہ نے فرق رکھا، دنیا گول بنائی تو کیوں؟ کہ میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو دنیا گول بنا دوں تاکہ ہر وقت نماز ہوتی رہے، اذان بھی ہوتی رہے، نماز بھی ہوتی رہے، ذکر بھی ہوتا رہے۔ تو یہ نماز اتنی اہم، اور اللہ والے قبروں میں بھی نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ موت کے بعد ان پر یہ لازم نہیں رہی، مگر پڑھتے ہیں۔ آپ نے سنا، صحیح حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، ہمارا گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے، ہم نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ پتہ چل گیا اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ شوق وطن تھانوی صاحب کی کتاب کا نام ہے، اس میں پڑھ لیں، دوسرے اور کتنے بزرگوں کے شرح الصدور ہے، اس کو پڑھ لیں۔ تو اللہ والے قبروں میں پڑھتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کتنے سخت بیمار ہوئے تھے، ایسی بیماری کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر انہوں نے اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، آپ اندازہ کریں کتنی تنگ جگہ، مگر انہوں نے وہاں بھی نماز نہیں چھوڑی، اور ہم آسانیوں میں چھوڑ دیں۔ بھئی نماز کون نہیں پڑھتا؟ کافر نہیں پڑھتا، وہ شخص جو ایمان والا نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ بہت زیادہ بیمار ہے، ہوش میں نہیں ہے، پاگل ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا۔ یہی بات ہے نا؟ آپ اس میں سے کیا ہے؟ ان دونوں میں سے آپ کے ساتھ کوئی بات ہے نہیں، تو پھر آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ مردوں کو اگر قیامت کے دن جب، یا ویسے مردوں کو پوچھا جائے کہ تمہیں دنیا میں بھیج دیں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، عذاب ہو رہا ہے، تو کہیں گے ہمیں دنیا میں بھیج دیں، ہم اب جا کے نماز پڑھیں گے، ہم اب جا کے کام کریں گے، نیکی کریں گے۔ تو جب موقع ملا ہوا ہے تب کیوں نہیں کر رہے؟ کسی کا جی چاہتا ہے اس کے چہرے پہ نور آ جائے، نماز پڑھے، تہجد پڑھے۔ بادشاہ اگر آپ کو کوئی تحفہ دے، آپ قبول نہ کریں، بادشاہ کو کیسا لگے گا؟ پوچھ رہا ہوں، برا لگے گا، وہ آپ پر ناراض ہوگا۔ ایسا ہی ہے نا؟ کہاں بادشاہ کا تحفہ، کہاں رب تعالی کا تحفہ۔
سارے حکم جتنی عبادات کے حکم ہیں زمین پر بھیجے، نماز عرش پر بلا کر دی ہے۔ یہ تحفہ ہے خاص، ہم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں ملا ہے اور ہم اس کی پرواہ نہ کریں۔ ہم قرآن نہیں پڑھ رہے، ہم نماز نہیں پڑھ رہے، تو بتائیے کیا ہم رب کو راضی کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس بہت ٹائم ہے دوسری چیزوں کے لیے، نہ قرآن کی تلاوت کے لیے ٹائم ہے، نہ نماز کے لیے ٹائم۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، ایک بار پھر سنا دیتا ہوں۔ واقعہ سچا ہے مگر بیان کیا جاتا ہے جس حوالے سے سمجھانے کے لیے۔ ایک چور تھا، چوری کرنے والا، تھیف کہتے ہیں آپ۔ اس کا کام تھا چوری کرنا۔ چوری میں کتنی محنت ہوتی ہے، کتنا خطرہ ہوتا ہے۔ وہی محنت اچھے کام میں کر لیں وہاں نہیں کرنی ہے، غلط کام میں کرنے کو تیار ہے۔ اچھے کام میں خطرہ نہیں ہے مگر اس کو نہیں کرنا، انسان ہے، اس کی سوچ ہے۔ بہرحال وہ چوری کرتا تھا۔ چوری کرنے والے کو بھی کچھ گھر پہچاننے پڑتے ہیں تاکہ اس کو کوئی دیکھ نہ لے۔ پرانے وقتوں کی بات، اپنے گاؤں میں تو اس کو سب جانتے تھے، دوسرے گاؤں میں جاتا تھا۔ ایک نئے گاؤں میں گیا، وہاں اس کو جا کر پتا چلا کہ یہاں سب غریب ہیں مالی طور پر۔ لفظ غریب کے معنی اجنبی ہوتے ہیں، مسافر یا اجنبی۔ وہ غریب کو بھی غریب اس لیے کہتے ہیں جس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی اجنبی والا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اس کو وہاں جا کے پتا چلا کہ یہاں کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، صرف ایک شخص کے پاس ہے۔ ایک ہی شخص مالدار ہے، باقی سارے وہی دہاڑی، مل گئی تو کھا لیا، نہیں ملی تو بھوکے رہ گئے۔ اس علاقے میں گیا تھا وہ۔ پرانے وقتوں میں محلے داری ہوتی تھی، نیا آدمی آتا تھا پہچانا جاتا تھا، جو روز کے ہیں لوگ ان کو پہچانتے تھے، نیا چہرہ آتا تھا معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ اجنبی ہے۔ اس نے وہاں اپنے آپ کو چھپایا اور سرنگ کھودی، ٹنل جس کو کہتے ہیں، زمین کا راستہ، کہ ویسے چوری کروں گا تو آسان نہیں ہوگی، سرنگ نکالوں اور وہ اس کے گھر تک چلی جائے گی، میں وہاں سے چوری کر کے سرنگ میں چھپ جاؤں گا، بعد میں بھاگ جاؤں گا۔ روز محنت کر کے سرنگ کھودتا رہا، یہاں تک کہ اس مالدار کے کمرے تک کھدائی کر لی، رستہ بنا لیا۔ ابھی باہر نہیں نکلا تھا، وہاں تک پہنچا تھا کہ آواز آئی۔ وہ کمرہ تھا اسی راجے کا، اسی نواب کا، مالدار کا۔ وہ بیوی سے بات کر رہا تھا، بیوی اس کو کہہ رہی تھی تیری ایک ہی بیٹی ہے اور تو کوئی اولاد ہے نہیں، ایک ہی بیٹی ہے تیری، جوان ہو گئی ہے، لڑکیاں زیادہ دیر بٹھائی نہیں جاتی، ان کا مناسب رشتہ آ جائے تو جلدی کرنی چاہیے، وقت گزر جائے تو اس کے ساتھ پھر 100 مسئلے اور پریشانیاں ہوتی ہیں، تو لڑکا ڈھونڈو، بیٹی کی شادی کرو۔ تو اس امیر آدمی نے جواب دیا کہ رشتے تو آتے ہیں مگر پیسے کے لالچ میں آتے ہیں، میرے پاس جو رشتے آ رہے ہیں وہ زیادہ تر لالچی لوگوں کے، ان کو پتا ہے کہ میرے پاس جو دولت ہے وہ میری بیٹی کو ہی جانی ہے، تو لالچ میں آ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں بھلے غریب ہو مگر نیک ہو، اچھا ہو۔ تو مجھے بھی فکر ہے، میں ڈھونڈتا رہتا ہوں کوئی نیک مل جائے۔ وہ جو چور تھا یہ باتیں سن رہا تھا، اس کے ذہن میں آیا چوری کر کے بھی میں نے اس کا مال لینا ہے، میں اس کی بیٹی کیوں نہ لے لوں؟ نیک بن کے دکھانا ہی ہوگا نا، تو اس کو نیک بن کے دکھا دوں گا، اس کی بیٹی مجھے مل جائے گی، جب مل جائے گی دولت آ جائے گی، دولت آ جائے گی، دولت لے کے اپنا چلا جاؤں گا،
بیٹی اس کی چھوڑ جاؤں گا۔ اس نے خود پلاننگ کر لی، وہی سرنگ جو کھودی تھی دوبارہ بھر دی، مٹی ڈال کے دوبارہ جتنی نکالی تھی پھر بھر دی۔ گاؤں کی ایک ہی مسجد تھی، اس میں چلا گیا۔ نمازیوں نے دیکھا کہ نیا لڑکا ہے، کوئی آیا ہے۔ وہ ظہر کی نماز پڑھ کر گئے، عصر میں آیا تو دیکھا وہ لڑکا اسی طرح مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے۔ عصر سے مغرب ہوئی تو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، مغرب سے عشاء ہوئی تو نماز پڑھ رہا ہے۔ پہلے مسجد کے پڑوسیوں میں رواج تھا، مسجد میں کھانا بھیجتے تھے، مؤذن کے لیے، امام کے لیے، خادم کے لیے، ہر گھر سے کچھ نہ کچھ آتا تھا۔ اب یہ رواج بھی ختم ہو گیا۔ وہ جی اس کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، اجنبی ہے، کھانا آ گیا۔ دوسرے دن، تیسرے دن، وہ 2-3 دنوں میں پورے گاؤں میں شہرت ہو گئی، ایک لڑکا ہے، جوان ہے، ہر وقت نماز پڑھتا ہے مسجد میں۔ لو جی، ایک سے دوسرے کے منہ پر، دوسرے سے چوتھے کے منہ پر، اس طرح بات بڑھتے بڑھتے اس امیر آدمی تک بات چلی گئی کہ ایک جوان آیا ہے گاؤں میں، ہر وقت مسجد میں رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ اس نے یہ بات سنی، اس نے کہا شاید اللہ نے میری بیٹی کے لیے رشتہ بھیج دیا ہے، میں نیک آدمی کی تلاش میں ہوں، لیجئے جی۔ اس امیر آدمی نے کہا میں مسجد میں جا کے خود اس کو دیکھتا ہوں، پرکھتا ہوں، اگر واقعی صحیح نکلا تو خوشی کی بات ہوگی، میری بیٹی کو صحیح رشتہ مل جائے گا۔ وہ امیر آدمی مسجد میں آیا تو لوگوں کی زبان پر کہ جی وہ نواب صاحب بھی آج مسجد آئے ہیں، نواب صاحب بھی ہیں، کسی نے کہہ دیا اس لڑکے کو دیکھنے آئے ہیں۔ وہ سجدے میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا، بے وضو نماز پڑھ رہا تھا، دکھاوے کی نماز پڑھ رہا تھا، لیکن سجدے میں تھا جس وقت وہ امیر آدمی آیا اس کو دیکھنے۔ یہ سجدے میں تھا، اس کو خیال آیا۔ کیا آیا؟ اونچی کہیے گا۔ کوئی لمحہ ہوتا ہے آپ کی زندگی میں، ہر ایک کی زندگی میں یہ لمحے آتے ہیں، کبھی ایک بار، کبھی 2 بار، آتے ضرور ہیں۔ جس کو سمجھ آ جائے وہ ان لمحوں کی قدر کر کے پا لیتا ہے، جسے نہ سمجھ آئے وہ کھو دیتا ہے۔ اس کا وہ لمحہ آ گیا، اس نے ایک لمحے کو یہ خیال کیا کہ میں نے جھوٹا سجدہ کیا ہے تو دولت چل کے آ گئی ہے، میں نے سچا تو نہیں ہے نا، جھوٹا کیا ہے تو خود دولت چل کے آ گئی۔ میں سچا سجدہ کروں تو کیا مجھے خدا نہیں مل جائے گا؟ یہ لمحہ آ گیا اور اس نے اس کو پہچان لیا، اس کو پہچان لیا۔ پہچان کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ امیر آدمی انتظار کر کر کے چلا گیا، اس کو خدا مل گیا تھا۔ اندازہ کریں، نماز کے حوالے سے آپ کو سنا رہا تھا، کتنے واقعات ہیں اس طرح کے، کتنے واقعات۔ ہمیں کہا گیا کوئی چیز بھول گئی ہے تمہیں نماز شروع کر دو، شیطان نہیں چاہے گا کہ تم زیادہ نماز پڑھو، وہ تمہیں یاد دلا دے گا۔ ہمیں کہا گیا کوئی مشکل آئے نماز پڑھو، سورج گرہن لگے، چاند گرہن لگے، یہ سولر ایکلپ ہوتا ہے، لوگ تماشا گلاس لے کے دیکھ رہے ہوں، دیکھنے کی چیز نہیں، حکم ہے سجدے میں جاؤ۔ کوئی تمہیں نعمت ملی ہے، سجدہ کرو اللہ کو، شکرانہ ادا، مگر ہم قدر کرتے نہیں، ہم غافل ہیں، جنہوں نے پا لیا انہوں نے پا لیا۔